غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جشن میلاد النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کس پروگرام میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ مولا کریم اس محفل پاک کو صبح قیامت تک آباد فرمائیں، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں، ذریعہ ہدایت بنائیں۔ اس کی برکتیں ہمیں، ہماری نسلوں کو، خاندان کو، پریوار کو، تمام کو عطا فرمائیں۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بچی کون ہے؟ بچی کو پیچھے کر دو، بار بار بچی دیکھو، ذہن میں کر دو ورنہ ذہن پٹکے گا۔ تھوڑا آپ بھی پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا ذہن ادب سے بیٹھ جائیے، ادب سے بیٹھ جائیے، بیٹھیے مگر ادب سے بیٹھیے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، ذہن کہیں وہ نہ ہو جائے، ذہن کو حاضر رکھے۔ آئیے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا غالباً۔ قربانی اندر نور محمدی ہے، چھری چل رہی ہے، ہاتھ کس کا ہے؟ ابراہیم کا ہے۔ چھری ہے کس کے ہاتھ میں؟ ابراہیم کے ہاتھ میں ہے بھائی۔ وہ ابراہیم اگر نازک کمزور کوئی ٹہنی یا کوئی ایسی چھری نہ تیز ہو کچھ، اگر وہ رکھ دیں تو فوراً جب اسماعیل کے حلقے سے ٹچ نے آب زمزم ظاہر کر دیا، تو کیا ابراہیم کے ٹچ اسماعیل کے گردن کو قربان نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، زور لگا رہے ہیں، پوری طاقت لگا رہے ہیں، نبی کی طاقت کام کر رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا، ابراہیم جیسے پیغمبر کی قوت، آپ جانتے ہو نبی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ لوگ علی کی طاقت پہ حیران ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اس میں ابراہیم ہو، بڑی طاقت تھی حضرت ابراہیم ہے نا۔ وہ خالی ایسے کرتے تو یوں ہی جیبے ہو جاتے، لیکن چلا رہے، چھری چلا رہے، اور طاقت لگائی اور طاقت لگائی۔ آپ نے جانتے ہو گے، آپ نے وہ چھری پتھر جو پہاڑی پتھر پہ یوں مارا تو وہ 2 ٹکڑے فوراً ہو گیا۔ کہاں عجیب ہے، یہ سخت پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور میرے اسماعیل کا نازک گلا تو کاٹ نہیں رہی ہے۔ میں یہاں قربان کرنے کے لیے مکمل تیار ہوں، نبوت کا زور تیار ہے، پوری طاقت نبوت ابراہیم خلیل لگ گئی، لیکن کیسے کٹے؟ اندر جو حبیب تھے، اندر حبیب تھے اور خلیل رب کے حکم سے کر رہے تھے، اندر حبیب کی طاقت تھی، حبیب ہیں، ذبح ہو جائیں گے اگر یہی قربان ہو جائیں گے۔ نور محمدی منتقل کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے، مگر حکم الہی کو بھی پورا کرنا تھا، اس لیے کر رہے تھے۔ پھر آخر میں کہاں ہے تلوار ہے، چھری تو چل کیوں نہیں رہی، کاٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ اللہ اللہ، ان کو اشارہ ہوا ابراہیم علیہ السلام، تم کہتے ہو چلو، تمہاری طاقت کہتی ہے کاٹ دیا جائے، مگر وہاں سے حکم ہو رہا ہے کاٹا نہ جائے۔ چھری کہتی ہے تم کہہ رہے ہو کٹ جا، لیکن تیرے رب اللہ عز و جل نے تجھے کاٹنے کا حکم دیا، اور مجھے کہا کٹنا نہیں ہے، میں نے ہی انہیں کہا کاٹنا ہے، مگر تجھے اسے کاٹنا۔ دونوں اللہ کا حکم مان رہے تھے، ابراہیم بھی علیہ السلام اور چھری بھی۔ چھری کو حکم تھا کٹنا نہیں، کاٹنا نہیں، کتنی بھی طاقت لگ جائے ہمارا حکم ہے کٹنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جہاں نور محمدی ہو، قد جاءکم من اللہ نور۔ اسماعیل علیہ السلام میں بچپن میں ہے نا، نور ہو، رب کا حکم آ رہا ہے، اور آخر کار واقعے کی طرف نہ جاتے ہوئے دمبا آتا ہے، اللہ نے ان کی اس بات کو، قربانی کو قبول کرتا ہے۔ فدہ ذبح عظیم، بہت بڑا ذبح کیا تم نے۔ کیا کیا؟ دمبا آیا، ہو گیا، اسماعیل تو ہٹ گئے، فرشتوں نے ہٹا لیا، ہاں دمبا رکھ دیا، دمبا قربان ہو گیا۔ آپ نے جب چہرے سے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے تو کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا، اسماعیل نہیں تھے، دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ مولا یہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے خلیل ہم نے قربانی قبول کر لی ہے،
بھلے ہی انہیں کاٹا نہیں گیا، اسماعیل محفوظ ہے، لیکن قبول جس نور محمدی کو رب تبارک و تعالی نے اس منی کے اندر اس انداز سے بچایا، یعنی اس انداز سے نکالا کہ ذبح بھی قبول ہو گیا، قربانی بھی قبول ہو گئی، اور نور محمدی بھی اسماعیل میں رہا اور اسماعیل بھی رہے، اور قربانی بھی قبول۔ یعنی خدا تعالیٰ ایسے راستے بھی نکالتا ہے، حبیب کی بات ہو تو ایسے راستے بھی ہوتے ہیں کہ قبول بھی کر لیا جائے اور اسماعیل کو بچا بھی لیا جائے۔ ہوا تو یہی کہ ہم نے قبول کر لیا، آپ نے خود فرمایا میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ، اور دونوں کو بچا لیا گیا۔ پھر بھی کہا کہ میں ہوں ان کا شہزادہ، سرکار نے فرمایا تو آپ اندازہ لگائیے جب محبوب کی بات ہو تو رب تبارک و تعالی یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ زندہ بچ گئے تو قربانی باقی رہی، قربانی نہیں ہوئی، ادا نہیں ہوا، نہیں، کسی چیز کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے، دمبے وغیرہ کو، لیکن اسے قابل قبول کر لیا جاتا ہے، قابل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے مدینہ منورہ یا مدینے سے لو لگانے والے کے لیے علماء اکرام، صوفیہ اکرام کہتے ہیں اے مدینے کے عاشقوں، اے مدینے والے آقا کے دیوانوں، جو کچھ تمہیں آتا ہے، جو پڑھتے آتا ہے، جو تم کر سکتے ہو، ضروری نہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں، پرانے لوگ اکثر و بیشتر انہیں درود و سلام عربی نہیں آتی، کئی ایسے لوگ ہیں ٹھیک سے، کئیوں کو نہیں آتا ہے۔ الحمدللہ یہ دور بڑا ہے، لوگوں کو آتا ہے، نوجوانوں کو پڑھتے آتا ہے الحمدللہ، لیکن آپ عمر رسیدہ کو آپ دیکھیں گے، خاتون ہو یا مرد ہو، اکثر جو ہے کچھ آیت صورتیں آتی ہیں تو کچھ شریف اگر دے دیا جائے، کوئی دوسری دعا عربی میں دے دی جائے تو اللہ ماشاء اللہ اکثر و بیشتر نہیں آتا، یا تو پھر وہ نوجوان جو ابھی ابھی وابستہ ہوا ہے اسے بھی کچھ نہیں آتا، اب وہ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں خوب الگ الگ درود پڑھنا چاہتے ہیں، الگ الگ تلاوت کر کے پیش کرنا چاہتا ہے نا، لیکن ایک دل رو رہا ہے کہ جو وہ پیش کر رہا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، وہ سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، مجھے نہیں آتی، وہ فلاں درود پڑھ رہا ہے، وہ فلاں چیز سے ادا کر رہا ہے، مجھے نہیں آتا۔ تو صوفیہ فرماتے مایوس نہ ہو، یہ محبوب کی بارگاہ ہے، جیسے اسماعیل کو ذبیح اللہ بھی بنا دیا، حضور کی قربانی بھی قبول ہو گئی، ساری چیزیں ادا ہو گئی، کہاں یہ حبیب کی بارگاہ، یہاں تم محبت سے جو کچھ پیش کرو گے وہ قابل قبول مانا جائے گا، قابل قبول۔ مدینے میں ایک خاتون ایک ڈائری لے گئی، اس میں ساری درود وغیرہ رکھ کر کے، درود لکھی وغیرہ، درود اکبر وغیرہ، جو بہترین پنسورہ شریف میں، پنسورہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری بڑی لمبی طویل درودیں ہوتی ہیں، درود اکبر آپ دیکھ لیجیے، درود مقدس آپ دیکھ لیجیے۔ اب وہ وہاں کھول کر کے پڑھ رہی ہے تو دوسری خاتون نے دیکھا، ضعیف تھی اور پڑھتے آتا نہیں تھا، تو دل میں اسے خیال آیا اللہ یہ تو اچھے اچھے پڑھ کر پیش کر رہی ہے اور مجھے تو آتا نہیں، مجھے کچھ آتا نہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے تو اتنا ہی آتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، قربان جاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، فکر نہ کرو، اس کا بھی درود قبول ہو رہا ہے تو تجھے اتنا ہی آ رہا ہے، تو محبت سے پیش کر رہی ہے، تیرا بلکہ ہم پہلے قبول کر رہے ہیں، تیری عقیدت، یعنی محبوب حبیب کی بارگاہ وہ ہے، یہ حبیب پاک ہے، یہ سرکار مدینہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روایتوں میں آتا ہے ان 12 دنوں میں اصحاب، تابعین اور تبع تابعین اور بزرگان دین کا ایک طریقہ تھا، کیا طریقہ تھا؟ یہ 12 دن وہ 20 رکعت پڑھتے تھے، یا کم سے کم ان 12 دنوں میں سے ایک دن کوئی پڑھ لے، بزرگان دین تو روز پڑھتے تھے، مگر ہم اور آپ میں سے ایک آدھ دن بھی اگر پڑھ لیں، کیا ہے 20 رکعت نماز، یہ تمام جو ہے بڑے بڑے سلف صالحین اس دور کے، ہجری سن 300 200 100، یعنی تابعین تبع تابعین اور بعض اصحاب کا بھی لکھا ہوا ہے، 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص،
آسان، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ کر کے 20 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے یہ بارگاہ رسالت میں اصال ثواب ہدیتاً تحفتاً محبتاً درود شریف پڑھ کر پیش کر، فرماتے جو ایسا کرتا ہے یا کرتا تھا یا کرے گا، آقا علیہ السلام یا کسی کے ذریعے خواب میں اسے جنت کی بشارت مل جائے گی، دی جاتی تھی، اور اگر بڑا پاکیزہ ہے تو خود سرکار اسے جنت کی، دنیا ہی میں اسے خواب میں جنت کی بشارت ہے۔ تو ہمارا درود و سلام پڑھنا، محفل کرنا یہ رکعتوں کے برابر ہے، اور اگر اللہ توفیق دے تو یہ رکعت بھی پڑھیں جو ان سے منسوب ہے، متواتر وہ لوگ کر رہے ہیں بزرگان دین سے، سلف صالحین سے، تو اللہ توفیق سے تو کوئی ایک دن یا ایک رات ہم اور آپ بھی اسے کر لیں۔ اسی طرح درود و سلام تو پڑھنا ہی ہے، سب سے زیادہ اس کو محبت سے پڑھنا ہے، جتنی محبت عقیدت اور لو لگا کے انسان کوئی رکعت یا نماز یا تلاوت کرتا ہے اتنا اس کا وہ زیادہ فیض اور ثواب ملتا ہے، وہ تو آپ اچھی طرح جانتے، ریاکاری نہ ہو، اگر دل حسد سے پاک ہو تو اور زیادہ بہتر۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر آنے والے دنوں میں ایک اور کبھی عمل میں بتا سکتا ہوں جو جمعرات کے دن اس مہینے میں کرنے والا، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جس سے بندے کو پیسوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، کوئی غم آئے گا تو نکل جائے گا۔ بڑے اللہ والے نے کسی نے بتایا، پھر کبھی عرض کریں گے ہم تقریروں میں، اگر یاد آ جائے تو مجھے یاد دلا دیجیے گا، تو ابھی آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ نور آگے بڑھا، منتقل ہوتا ہوا المختصر حضرت ہاشم حضرت عبد المطلب میں جب آیا، جبکہ انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، کتنی بڑے مرتبے کے مالک، ماں مریم ہے، باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے اپنی طرف سے، کتنی بڑی شان حضرت عیسیٰ اللہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی عظمت، ان کی عظمتیں، ان کی بلندی، ان کی روحانیت، اللہ اکبر قریبی رہا۔ پھر میں عرض کروں گا، ابھی تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں، المختصر یہ کہ حضرت ہاشم میں، حضرت عبداللہ میں، حضرت عبد المطلب میں جب آیا تو کیا ہوا، اس نور کی بہت زیادہ تاثیر نظر آنے لگی، بہت زیادہ اس نور کا کرامتیں ظاہر ہونے لگی۔ آئیے ہم اس بات کو ٹھہر کر کے، جن کے ایام ہے آج، جو چیز بزرگان دین ہیں ان کی طرف تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، ولی کے تعلق سے خبردار کہاں گیا تو بتائیے نبی کا عالم کیا ہوگا، انبیاء کا عالم پھر کیا ہوگا، احزاب اور اہل بیت کا پھر عالم کیا ہوگا۔ جب اولیاء کے تعلق سے کہاں گئے الا انا، خبردار بے شک، تو پھر ان کے اوپر آئیے اہل بیت و اصحاب، پھر ان کے اوپر آئیے انبیاء و مرسلین، پھر ان کے اوپر آئیے سرکار کائنات۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے نا۔ تو خبردار ہو جاؤ، یہ خبردار وہاں سے لے کے یہاں تک ہے، ہر نبی کی بات میں خبردار، ہر ولی کی بات میں خبردار، الا الا، بے شک ہے نا، ہر چیز میں خبردار۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، سہروردی سلسلہ، اس کا بھی ایک راز ہے کہ یہ سہرورد کی کہاں کیا، بہرحال کبھی عرض کریں گے۔ حضرات، آپ کی ایک خلیفہ ہے، آپ کے ایک مرید، خلیفہ اور خدمت گزار، شیخ جلال الدین تبریزی رضی اللہ تعالی، جن کا مزار بنگال میں ہے، بنگال میں ہے، اور کہاں، عراق میں آپ کی خدمت۔ اب یہ ہے کہ آپ کے ایک اور خلیفہ ہے شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ، بڑے پائے کے، بڑے مشہور اور بڑے دنیا میں ہند و پاک میں دھوم مچانے والے حضرات۔ یہ دونوں ساتھ میں سفر کیا کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں۔ یہ دونوں بزرگ شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی اور شیخ جلال الدین تبریزی رضی اللہ عنہ، اور دونوں پائے کے بزرگ، دونوں ایک ہی مرشد کے خلیفہ۔ حضرات، جب یہ کہیں شہر میں جاتے تھے
تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مصلی بچھا کر عبادت میں لگ جاتے، عبادت میں لگ جاتے نوافل میں۔ اور شیخ جلال الدین تبریزی کیا کرتے؟ اس شہر میں جو اولیاء ہوتے، جو مزارات ہوتے، وہاں چلے جاتے، اپنا اپنا انداز، اپنی اپنی بات۔ دیکھا آپ نے اولیاء کے الگ الگ انداز ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی بڑے شیخ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، وہ مصلی بچھا کر عبادت تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حضرت کیا کرتے؟ اس شہر میں جو بزرگان دین حیات ہوتے ہیں یا مزارات ہوتے ہیں، وہاں آپ چکر لگاتے اور وہیں بیٹھتے، ملاقات کرتے اور آتے۔ اب ایک مرتبہ ملک ایران میں سراج نشاپور پہنچے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنے لگے، اپنا انداز، جو بھی ان کو حکم۔ اور حضرت اپنی عادت مبارکہ کے مطابق، دونوں کی عادت مبارکہ، گئے تو وہاں فرید الدین عطار صاحب کتاب تذکرۃ الاولیاء نشاپور میں آرام فرما ہے، تو وہ حیات تھے۔ اور ملک سراج، شہر سراج نشاپور، تو وہاں ان سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کرنے کے بعد جب آئے شیخ جلال الدین تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے پوچھا کہ کس سے ملاقات کی؟ باتیں ہوتی، کون کون بزرگ ملے، کیسے کیسے تھے، ان کے کیا معاملات ہیں؟ تو آپ بتاتے کہ میں وہاں ملا، ان سے ملا، یہ بات ہوئی۔ کہا اچھا۔ تو آپ سے پوچھا کس سے ملاقات ہوئی؟ کہا فرید الدین شیخ، ان سے ملاقات ہوئی، شاپور کے صاحب کتاب تذکرۃ الاولیاء۔ تو کہا اچھا۔ کہا کیا کیا بات، کیا گفتگو ہوئی آپ کی؟ کہا یہ گفتگو ہوئی۔ پھر کہا انہوں نے پوچھا آپ عراق کے رہنے والے ہیں، تو عراق میں کوئی بڑے بزرگ کا نام بتاؤ۔ آواز کھینچ رہا ہے۔ عراق میں اس وقت بڑے بزرگ سے آپ مل کر آئے ہوں، ان کا نام بتائیے۔ تو کہا کہ آپ نے کیا بتایا؟ کہا ان کی ہیبت علم اور ہیبت ولایت اور مارے ادب کے میں نے کچھ کہا نہیں۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ناراض ہو گئے کہ تمہیں کہنا چاہیے کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہے، اپنے مرشد بھی ہے، تم نے ان کی خدمت بھی کی ہے، ان کے خلیفہ بھی ہو، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عراق میں شیخ شہاب الدین سہروردی جیسا زید عالم اور زید ولی ہے، اور واقعی بہت زیادہ زید تھے۔ تو کہا کہ وہ مارے شرم یا مارے ادب یا بزرگ ہے تو لب کسائی نہیں کی۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تھوڑے ناراض ہو گئے، اور ناراضی کا سبب کیا کیا؟ ساتھ جو تھے چھوڑ دیا کہ تم الگ سفر کرو، میں الگ سفر کروں۔ جو اپنے پیر کا نام نہ بتائے، جو مرشد کا فیض یاب نہ بتائے، کام مرشد انہوں نے کیا تو تمہارے دوسرے بزرگ نے قبول کیا، اگر وہی نہیں کرتے تو تمہیں قبول کون کرتا؟ انہوں نے اپنایا، فیض دیا، طریقہ بتایا، تب آپ کسی اور جگہ جانے کے لائق ہوئے، اور تم نے انہی کا نام بتایا نہیں ہوا۔ یہ سوچ الگ کر کے الگ ہو گئے۔ اب ایک عرصہ گزر گیا، دونوں الگ ہی سفر کر رہے ہیں۔ دہلی میں پہنچے حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رضی اللہ عنہ، کچھ دن کافی وقت رہے، تو وہاں کی علماء نے، بلکہ کچھ دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے، ان کے وہاں بھی آپ خانقاہ میں رہے۔ پھر چونکہ آپ تو جید تھے بھائی آپ بھی، تو لہٰذا وہاں کے جو علماء تھے، کسی مسئلے پہ آپ کے اختلاف ہوا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچی، اسلامی حکومت تھی، لہٰذا اسلامی حکومت تھی، تو بادشاہ تک حکومت پہنچی، خبر پہنچی۔ بادشاہ نے بھی کہا کہ بھائی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، علماء نے کہا ہے۔ تو اب آپ کو جب کہا گیا، وہ میں بات نہیں بتانا چاہتا کہ کس بات پہ اختلاف تھا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، بہت باریک باریک چیزیں سمجھنے والی ہے حضرات۔ کیا چیز ہے کہ علماء نے کہا، عوام نے کہا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جب آئے تو ہم ان سے کہیں گے، تو وہ اگر کہیں گے تو ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دونوں میں اختلاف بھی ہے، الگ الگ بھی ہے، تو فوراً ان کا نام سنیں گے تو فوراً وہ فتویٰ دے دیں گے۔ دونوں الگ ہوئے ہیں، فوراً جب ان کا نام سنیں گے تو فوراً وہ بتا دیں گے۔ لہٰذا ایسا ہوا، دہلی میں آنا جانا رہتا تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ جب آنا ہوا تو علماء ان کے پاس پہنچے اور کہا دیکھو جلال الدین تبریزی تو یہ ہے،
تو کہا کون جلالالدین تبریزی؟ کہاں وہ سہروردی ان کے؟ کہا اچھا آپ سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہے نا؟ تو کہا ٹھیک ہے میٹنگ رکھیے، بلائیے۔ پھر سب علماء جمع ہے، حضرت بھی ہے۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے ہی آئے، حضرت لوگوں کا گمان تھا، علماء کا گمان تھا کہ آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے، لکھیں گے، بولیں گے، کچھ کہیں گے، لیکن آتے ہی کیا کیا جانتے ہو؟ اللہ، حضرت جلال الدین تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں مبارک اٹھا لی۔ جبکہ آپ جانتے ہو بہاؤالدین زکریا ملتانی اس وقت کے بڑے بہت دور تک شہرت تھی۔ جلال الدین تبریزی کو اتنا لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن بہاؤالدین زکریا ملتانی کو بہت ہند و پاک میں دھوم مچ گئی تھی، اتنی شہرت، اتنے خلیفہ ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پہ، لیکن آپ نے جوتیاں اٹھائی۔ اسے کہتے ہیں ولایت، اسے کہتے ہیں فنا ہو جانا، اسے کہتے ہیں سب۔ ورنہ جبکہ ایک ہی مرشد کے ہیں، آپس میں اختلاف بھی ہوا تھا، آپ نے سنا نشاپور میں اختلاف ہو گیا، آپ الگ بھی ہو گئے، لیکن اس اختلاف کو حسد میں یا ذاتی اس میں دینی معاملے میں دین الگ ہے اور ہماری سوچ بہت باریک نقطہ ہے۔ ورنہ کہہ دیتا ہاں جو پیر کا نام نہ لے ہم تو اس کے ان کے پاس جواب تھا۔ آپ نے بتا دیا نہیں، نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ طریقت اجازت دیتی ہے۔ بھائی بہاؤالدین زکریا ملتانی سے بڑھ کر شریعت اور طریقت جاننے والا کون ہوگا؟ شیخ ان کا مقام بہت بلند ہے، میں نے کئی بار تقریروں میں بتایا ہے، ان کے ذکر ہوا ہے آپ کا، کیونکہ بہت بڑے مقام پہ ہے آپ۔ تو آپ نے جوتیاں اٹھا لی، سب علماء تو دنگ رہ گئے، سارے لوگ دنگ رہ گئے، ارے حضرت کیا ہوا یہ؟ کہا جس شخص کی آپ جوتیاں اٹھا لیں اب اس شخص پہ ہم کیا فتویٰ لگائیں، کیا ان پہ تال مول کرے کہ یہ عالم ہے کہ نہیں، فلاں ہے کہ نہیں؟ ہم آپ کو مانتے اور آپ نے ان کے ایسا جواب دے دیا آتے کے ساتھ، ابھی آئے بھی نہیں، وہیں جوتیوں کے پاس ہی کھڑے ہو کے فیصلہ آپ نے کر دیا۔ اب ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے، اب تبریزی کے بارے میں ہم نہیں کریں گے، جو کچھ کہا غلطی ہو گئی ہم کو۔ ایسا ہوتا ہے نا، اپنے علم پہ غرور نہ کرو۔ تو پھر کیا ہوا؟ آگے کی بات اس سے بھی راز والی ہے، اور کہا حضرت آپ اتنے بڑے، آپ تو پیر بھائی بھی ہوتے ہیں، بھائی بھائی کر سکتا ہے آپس میں، دوست کچھ مسئلے پہ بحث کر سکتا ہے، آپ کا حق تھا، اور آپ کہا میں حق دیکھوں یا پھر میں یہ دیکھوں کہ میں صرف 17 دن شیخ صاحب الدین سہروردی کی خدمت میں رہا اور یہ جلال الدین تبریزی 7 سال ان کی خدمت میں رہے، تو میں تو 17 دن والا ہوں، یہ 7 سال والے ہیں، مجھے وہ نسبت اور وہ خدمت ان کے پاس جو 7 سال رہا ہو، اس نسبت کے اعتبار سے اپنے علم یا وہ چیز نہیں دیکھوں گا، میں تو مرشد کی خدمت کی نسبت دیکھوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے، شاہ عالم کی نسبت کو نہیں دیکھا جا، غوث اعظم کی نسبت کو نہیں دیکھا جا۔ یاد رکھو اپنے علم پر، تقوی پر نسبت کا لحاظ نہیں کیا تو کب بے ایمان ہو جاؤ گے، نہ تمہارا علم بچا پائے گا نہ تمہارا تقوی بچا پائے گا۔ بچاتی ہے تو نسبت بچاتی ہے، صرف نسبت بچاتی ہے، ورنہ شیخ بہاؤالدین جیسی شخصیت جن کو پورا حق تھا جلال الدین تبریزی سے بحث و مباحثہ کرنے کا، سمجھانے کا، لیکن انہوں نے اپنا حق نہیں جہایا، انہوں نے نسبت دیکھی کہ جو ان کی بارگاہ میں 7 سال خدمت کر کے آیا ہوں، میں بھلا اس سے کیسے لب کسائی کروں، میں اس سے کیسے زبان درازی کروں، وہ اپنے انداز میں، جبکہ کرنے کا حق تھا، دونوں پیر بھائی تھے۔ کہا میں تو 17 دن رہا، جو کچھ ملنا تھا مل گیا ان کی بارگاہ سے، یہ 7 سال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوگا، خدمت کی ہے، میرے پیر کی جوتیوں کو سیدھا کیا انہوں نے، ان کے لباس کی خدمت کی، ان کی خدمت کی ہے، میں کیسے ان سے پنگا لے سکتا ہوں، میں ان سے کیسے بحث کر سکتا ہوں۔ سارے علماء نے توبہ کی، سارے لوگوں نے کہا جب ہم آپ کو مانتے اور آپ نے یوں مسائل کو حل کیا جاتا ہے، مسائل کو یوں باریک نظروں سے دیکھ کے کہ یہ علمی ہے، ایمانی ہے، ذاتی ہے، کیا چیز ہے، اسے باریک نظروں میں حصے میں لا کر یوں فیصلے کیے جاتے ہیں، فوراً مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ حل ہوا، حضرت سیدنا جلال الدین تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا دہلی میں تھے کچھ دن، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ اب ذرا سا غور کرے، خواجہ قطب کس کے خادم؟ حضور غریب نواز کے خادم،
دو خادم مشہور ہے زیادہ، ایک خواجہ قطب اور ایک خواجہ صوفی حمیم الدین ناگور، یہ دونوں ہی دروازے پہ رہتے تھے غریب نواز کے۔ یہ بھی خادم خواجہ ہند کے، اور جلال الدین تبریزی بھی خادم، خلیفہ بھی خادم بھی، مرید بھی، مراد بھی، سب شیخ صاحب الدین سہروردی کے۔ دونوں جب ملے ہو گئے، خانقاہ میں رہے ہو گئے، کیا عالم رہا۔ ایک خواجہ ہند کے ساتھ رہنے والا، خدمت کرنے والا، قطب الدین بختیار کاکی بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وزیر ہندوستان ہے۔ خواجہ نے سارا وزارت دے دی۔ میں بادشاہ ہوں تو بادشاہ میں کوئی وزیر تو ہوتا ہے، ان میں ایک اعلیٰ وزیر کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ اب بڑے پائے کے بھائی، جو مرشد کے ساتھ رہتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہ پائے کے ہی ہوتے ہیں۔ جس کے پائے کا نہ پایا، یہ وہ لوگ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ پائے پہ پہنچتے ہیں جو کوئی دوسرا مرید و خلیفہ لے کر جانے والا، کیونکہ ان کے ساتھ رہے، خدمت کی، اور پھر ان کے خلیفہ خواجہ فخر کی میں کیا بات کروں، پھر وہ بھی پائے کے۔ تو پائے کے بننے کے لیے جھاڑو مارنی پڑتی ہے، جوتیاں اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کر کے بہت نرم ہو کر کے، اس نرم میں تب فنا ہو کر کے، تب کچھ مقام ولایت میں اعلی درجات ہوتے ہیں۔ مقام قربیت کو آپ سمجھ لیں، مقام رحمت کا بڑا حصہ ملتا ہے۔ وہ خواجہ قطب، اچھا یہ خادموں پر جو ایسے اولیاء ہوتے ہیں، جب ان پہ کوئی الزام لگتا ہے تو فوراً کرامت نہیں دکھاتے۔ الزام لگ گیا تھا سرکار پہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، ان پہ بھی الزام لگا۔ کیا حاسدین تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی، حاسدین کی کمی نہ حضور کے زمانے میں تھی، نہ کسی ولی کے زمانے میں، کسی زمانے میں رہنے والی۔ اسی لیے حاسدوں کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، وہ تو رہنے والی، اچھا ہے، ہونے ہی چاہیے۔ تو حضرات گرامی، کیا ہوا، حاسدوں نے ایک عورت کو تیار کیا، روپے پیسے دیے، درہم، کہ جاؤ کہہ دو کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ بادشاہ سلامت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ولی، آپ ہی کے خلیفہ، سبحان اللہ، تو گئے اور پیش کر دیا۔ کہا آپ کیا کرے؟ خواجہ قطب صاحب سے پوچھا، یقین تو تھا کہ آپ نے نہیں کیا ہے، ایسے غلط کام نہیں کیا، لیکن اس یہ عورت الزام لگا رہی ہے، چاہتے تو خواجہ قطب ایسی کرامت دکھاتے کہ سب ظاہر ہو جاتا، لیکن ایسے حضرات اکثر اپنے مرشد کو یاد کیا کرتے ہیں، فوراً پہنچ جاتے ہیں اپنے آقا کے پاس۔ یاد کیا، ادھر سے پکارا، یا مرشد ہندوستان، اے قطب الدین کو پالنے والے خواجہ معین، مدد کے واسطے سے شریف لے آئیے۔ کہنا کہنا تھا کہ اجمیر سے روحانی طور پہ وہ غائب ہو کر ادھر دہلی میں ادھر سرکار دور سے تشریف لاتے ہوئے نظر آ گئے۔ دیری نہیں ہوتی، جب ایسا کوئی پکارتا ہے تو آنے میں دیری، جلال الدین تبریزی وہ تھے، پکار لیتے تو آ جاتے ہیں، ادھر وہ بھی یہی تھے۔ تو کبھی کبھی نسبت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ پکارے اور فوراً، ہاں بول بیٹے، بتاؤ میرے چاہنے والے کیا بات ہے۔ یہی ہوتا ہے، خواجہ صاحب نے بھی یہی کیا۔ جب سرکار آ گئے، غریب نواز سے کہا، حضور سرکار نے آتے ہی فرمایا، شہزادے قطب الدین اویسی کیوں یاد کیا؟ کہا حضرت یہ ماجرا ہے۔ کہا اچھا، میرے سرکار قطب الدین چاہتے تو اسی وقت مسئلہ حل کر لیتے، لیکن نہیں۔ غریب نواز نے کہا اچھا کون ہے دعوے دار؟ کہا یہ لوگ ہیں دعوے دار، جو بھی تھے لائے گئے۔ اب ٹھیک ہے، آپ نے کہا اچھا ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہی خود گواہی دے دے تو؟ پیٹ میں بچہ کبھی بولتا ہے؟ ارے پیدا ہوتے بھی ٹھیک سے نہیں بولتا، اس کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن واہ غریب نواز، قد جاکم من اللہ نور، وہاں سرکار کی گواہی ایک بچے نے دی تھی، ایک عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا، حضور کی گواہی دی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ وہاں عیسیٰ پیغمبر کی گواہی ایک بچے نے دی تھی، جولی کے اندر، اس کے اندر پالنے کے اندر، اور یہاں تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی ماں کے شکم میں ہے، پیٹ میں ہے، اور غریب نواز نے یوں اشارہ کیا بول، تو وہ بولتا ہو گیا۔ مولا غریب نواز، آقا غریب نواز، تم کس کس سے بلوا لیتے ہو؟ پتھروں سے بلوا لیتے ہو، کنکروں سے بلوا لیتے ہو، پیٹ سے بچے کو بلوا لیتے ہو، تم کس سے بلواتے ہو؟ کہ ہم جس سے چاہتے ہیں بلواتے ہیں، جسے چاہے خاموش کر دیں۔ غریب نواز کا ایک اشارہ
کسی کو خاموشی دے دیتا ہے، کسی کو بولتا کر دیتا ہے۔ غریب نواز کا ایک اشارہ یہ ہندوستان کے خواجہ اعظم ہے، شہنشاہ عالم گجرات کی بارگاہ ہے، شاہ عالم سرکار کا وہ مقام ہے۔ ذرا سا دیکھیے یہاں چشتیت بھی جھلک رہی ہے، کیونکہ نسبت ہے، سلسلہ بھی ہے اور سہروردی فیضان کا بھی معاملات ہے۔ ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائے کہ غریب نواز کا اشارہ ہوا، وہ بچہ بول پڑا سب سے پہلے السلام اے خواجہ خواجگان۔ پہلے کہاں الصلاۃ والسلام علیک یا خواجہ ملک ہندوستان، اے عطائے رسول، اے سید زادے، اے معین الحسن، آپ پہ سلام ہو، آپ کے سرکار خادم اور خلیفہ اور خود آپ کے چاہنے والے قطب الدین پہ سلام ہو۔ حقیقت یہ ہے میں فلاں چرواہا ہے، اس کا یہ نام ہے، وہاں فلاں جنگل میں فلاں قریب ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ عورت بہتان لگا رہی ہے اور فلاں کے کہنے پہ کر رہی ہے، فلاں کے کہنے پر یہ کر رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بہتان لگا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جس نے کیا وہ فلاں چرواہا ہے۔ ظاہر ہو گیا، دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہوا، بچہ بول پڑا۔ آواز آتی ہے کیوں نہیں بولے گا، قد جاکم من اللہ نور، یہ نور محمدی کی اولاد ہے، یہ نور محمدی کا فیضان ہے، یہ عطائے رسول ہے، یہ عطائے رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں خواجہ قطب الدین سرکار بھی اشارہ کرتے تو بچہ بول پڑتا، لیکن آپ نے عجز و انکساری اور پردے کا عالم رکھا۔ مرشد کے ہوتے ہوئے میں کیوں کرامت دکھاؤں، میری اوقات کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس طرح یہ حضرات سمجھتے تھے جبکہ وہ سب کچھ تھے، بڑے بادشاہ ولایت کے جو ہے معاملات تھے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، آپ نے بھی بڑی قربانیاں دی، بڑی محنت کی دی، لیکن مقام بھی اللہ نے وہی دیا، مقام بھی ایسا دیا کہ غریب نواز سرکار کے مرید اور مراد بنا دیا، غریب نواز کی مراد بنا دیا گیا۔ غریب نواز سرکار کے بالکل کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والے، یعنی کہ ساتھ دینے والے، کہنے کا مطلب مرید ایسے خدمت گزار کہ بالکل دل کے قریب جو تھے، ان میں آپ ایک خواجہ قطب الدین بھی تھے، ایک خواجہ صوفی حمیم الدین بھی تھے۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے قریبوں میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے، وہاں جلال الدین تبریزی بھی ہے، وہاں اور بھی حضرات رہے ہوگے۔ پھر آپ جو ہے دہلی سے بدایوں آ گئے۔ کون؟ جلال الدین تبریزی بدایوں میں رہے۔ بدایوں میں ایک شخص کو اپنے نگاہ ناز سے نکھارا، اسے خلافت دی اور کہا تم سلسلہ چلاؤ، میں آگے بڑھتا ہوں، میں آگے جا رہا ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جہاں تک اس کا حکم ہوگا۔ چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئے؟ بنگال پہنچ گئے۔ پنڈوا شریف اور جو ہے نالندہ شریف کے بیچ میں آپ اس مقام پر جا کر کے بیٹھے اور وہیں رہے، وہیں مدفن بھی ہوئے، وہیں آپ نے جو ہے معاملات فیضیہ آپ عام کیا، وہیں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہیں دین اسلام کی خدمت کی۔ کہاں عراق، کہاں ان کی خلافت اور خدمت، اور کہاں جا کر کے دین کے لیے، امت کے لیے آپ نے لمبا چوڑا سفر کر کے اور وہاں جا کر کے عام کیا۔ ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائے، بدایوں یہ بھی ایک تاریخی شہر ہے، بدایوں شریف جو ہے یہ بھی ایک تاریخی شہر ہے، اس کے بھی کئی کرشمات ہیں۔ میرے نظام الدین اولیاء کے والد کا مزار بھی وہی ہے، غالباً نانا جان کا بھی یا دادا جان کا مزار بھی ساتھ میں وہی ہے۔ بدایوں شریف وہ بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ الغرض یہ کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اولیاء اکرام کی عالم ہے اور اولیاء اکرام کی نسبت سے ہم بارگاہ رسالت کو سمجھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو سمجھتے ہیں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی زودی۔ ابھی آپ نے سنا جب ان کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ بزرگان دین، اولیاء کاملین، اس طریقے سے سرکار شاہ عالم کے اوپر آپ جائے تو قطب عالم سرکار ناصر الدین نوسہ بخاری کو آپ دیکھیں، آپ دیکھیے اولیاء کا اپنا اپنا طریقہ دیکھا، کسی کا طریقہ کچھ تھا، کسی کا طریقہ کچھ تھا۔ پھر آپ تو دیکھیں گے تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا طریقہ کچھ اور آپ کو نظر آئے گا، وہ بھی ہر جو ہے بزرگ سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر جگہ اپنا فیضان لٹاتے ہوئے نظر آ رہے۔ مخدوم اشرف سنانی کا آپ طریقہ دیکھیں گے، یعنی اللہ کے ولیوں کا بے شمار طریقہ ہے، تھوڑا کم کر دیا بس، بے شمار طریقے ہیں اور وہ
ایک ایک طریقوں کو لے کر کے دنیا میں اپنے طریقے سے دین کی خدمت کیا کرتے ہیں، قوم کی خدمت کیا کرتے ہیں، ملت کی خدمت کیا کرتے ہیں، لوگوں کو نبی سے جوڑنے کا کام کیا کرتے ہیں، اور لوگوں کو علی اور اصحاب سے اور اہل بیت سے جوڑنے کا کام کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو بابا فرید نے کہا تھا ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا کام نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائے عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ بھی اسی مشن کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں۔ یہی مشن بزرگان دین کا ہے، یہی طریقہ ان کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کیا شان ہے، لیکن آج کچھ لوگ اولیاء اکرام اولیاء اکرام پر ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو سرکار کی مدد مانگنے اور سرکار کے حیات ہونے اور سرکار کا مختار ہونے پر نئے نئے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہو کیا کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ وسیلہ لے سکتے ہیں، مدد نہیں مانگ سکتے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ لے سکتے ہیں، جو ہے مدد نہیں مانگ سکتے۔ استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے، کتنی جھوٹی بات ہے۔ اللہ نے کہا مدد مانگو، خدا نے کہہ دیا میرا نبی ہے نا، میرا رسول ہے، ٹھیک ہے، محمد عربی ہے، یا ایھا النبی کہہ دیا، کتنے ایک القابات ہے قرآن میں، ہے نا، سب کچھ کہہ دیا۔ لیکن امتی کچھ ایسے ہیں، کیا کہے ان کو؟ امتی کہے؟ ارے امتی نہیں، جو سرکار کی حیات پہ یا سرکار کی مدد مانگنے پر یا بزرگان دین کے مدد مانگنے پر ہے سوال کرتے۔ آپ جانتے ہو دنیا کی کوئی چیز کسی چیز کا نام رکھ دے، دنیا اسی نام سے اسے پکارتی ہے۔ قائد ملت فرماتے ہیں دنیا کسی چیز کو نام رکھ دے، اس کا نام مائک رکھ دیا، لاؤڈ اسپیکر، ساؤنڈ ایمپلیفائر، تو وہی ممبر، چلیے ممبر تو ہم اسلام نے کسی چیز کا نام رکھ دیا، کوئی چیز کو بنایا، بھئی یہ اسکوٹر تو اسکوٹر، اور یہ فلاں، یہ رکشہ تو رکشہ، یہ سی این جی تو لوگ سی این جی کہتے ہیں، یہ کار تو لوگ اسے کار کہتے ہیں، یہ فلانی کار، یہ الگ الگ ہوتی ہے نا بھائی صاحب۔ تو یہ ہنسی۔ اب اگر کوئی بندہ آئے قائد ملت کی پیروی کرتے ہوئے، میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بندہ آئے اور اچھی بھلی کار میں بٹھا کر کے لے جائے، چلیے حضرت آج آپ کو تھوڑا سیر کرائیں اور مزار پہ سلام کر کے آتے، اب خوب گھمائے پھرائے، خدمت کی، اور بعد میں اترتے وقت میں یہ کہوں یہ کھٹارا ہے، کھٹارا ہے، وہ کہے گا حضرت یہ بہت مہنگی کار ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ رزلٹ ہے، اس کا یہ رینو ہے، اس کے اندر یہ فنکشن ہے، یہی ہے، اس کے اندر یہ ہے، کھٹارا ہے، یہ تو ٹرک ہے، یہ کار نہیں ہے حضرت، اس کو کار کہتے ہیں۔ پھر کوئی دوسری چیز نکلے، میں کہوں یہ ٹیمپو ہے، حضرت وہ بھی کار ہے، وہ جیت کرتا رہا، میں کہتا رہا، ارے نہیں حضرت کوئی کے سامنے مت بولنا کہ یہ کھٹا رہا ہے، کار ہے، یہ بڑی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ڈبلیو ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے نا۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ میری مرضی میں جو چاہو کروں؟ کہا نہیں، کمپنی نے جو اس کا نام رکھ دیا، دنیا اس کو کار رکھ دیا، اب کوئی سے کھٹارا ٹیمپو نہیں کہے گا، یہ وہی ہے، ٹیمپو کو ہی ٹیمپو کہنا پڑے گا، کھٹارے کو کھٹارا کہنا پڑے گا، کار کو کار ہی کہنا پڑے گا۔ ڈبل ایم کیو کیا بولتے ہیں وہ کار کو؟ ہاں، اس کو یہاں پی ایم ڈبلیو کو پی ایم ڈبلیو کہنا پڑے گا، سائیکل کو سائیکل ہی کہنا پڑے گا۔ اگر ہم کٹارے کو سائیکل کہہ دیں، سائیکل کو کچھ اور ٹیمپو کہہ دیں، تو کہیں گے یہ پاگل خانے بھیج دو بھائی، ہے نا۔ کوئی چیز کو، موبائل کو میں کچھ اور نام دے دوں تو بھائی موبائل کو، اب کہیں گے حضرت یہ موبائل ہے۔ جیو کو کچھ اور نام دے دو، کسی چیز کو بھی دنیا کی کوئی اور نام نہیں، کمپنی نے جو رکھ دیا، دنیا نے جو دے دیا نام، وہی دنیا کرو۔ اللہ، دنیا ایک نام دے دے تو کوئی اس نام بدلتا ہے، الگ سے رکھنا کی خواہش کرتا ہی نہیں، اور کوئی کرے تو کہے جناب مت کہو، یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ اسے یہ کہتے ہیں، سوچو جب اللہ نے اپنے نبی کو مختار کہہ دیا، نبی کہہ دیا، ہے نا، شاہد کہہ دیا، مبشر کہہ دیا، ہے نا، نذیر کہہ دیا، بشیر کہہ دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو مزمل و مدثر کہہ دیا۔ توجہ چاہوں گا، کسی اور نے نہیں، خلاق کے کائنات نے جب اپنے حبیب کو یاسین کہہ دیا، طٰہٰ کہہ دیا، سید المرسلین بنا دیا، اب کسی کی ہمت ہے کہ کہے مدد نہ مانگے؟ بتاؤ وہ پاگل ہو گیا کہ نہیں؟ ایمان سے خالی ہوا کہ نہیں؟ بلکہ میں ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، آیت کریمہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब तमाम के लिए रहमत बनाकर भेजा, मतलब रहमत भी है, हयात भी है, मददगार भी है, मौजूद भी है। मदद कौन करेगा? रहमत कौन होगा? जो हयात होगा, वही तो तुम्हारी रहमत। मदद कौन करेगा? जो मदद करना का इख्तियार होगा, वही तो तुम्हारी ये रहमत होगा। जो हाजिर हो, इस एक रहमत में 4 अकीदे क्लियर हो गए। मेरा हबीब हयात है, रहमतुल लिल आलमीन। मेरा हबीब मौजूद है, हाजिर व नाजिर है, रहमतुल लिल आलमीन। मेरा हबीब मजबूर नहीं, मुख्तार है, रहमतुल लिल आलमीन। मेरा हबीब मददगार है। इस एक आयत में रब ने 4 बातें बताई। हबीब है भी, मौजूद भी, हबीब हयात भी है, हबीब हाजिर व नाजिर भी है, हबीब मुख्तार भी है, और हबीब मददगार भी है। अब रहमतल लिल आलमीन। अब अगर कोई कहे कि हुजूर हाजिर नाजिर नहीं, हुजूर मदद नहीं कर सकते, मदद नहीं मांग सकते, तो बताओ खुदा ने उनका नाम रखा है रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत। अल्लाह ने रहमतुल लिल। अब कोई अपनी बकवास करे, कोई कुछ कहे, तो बताइए रब ने जो कहा और ये बंदा जो बोल रहा है, ये पागल हो गया कि नहीं? इसका दिमाग गया कि नहीं? दिल गया, सब गया। क्यों? रहमत कौन होगा? जो मौजूद होगा। भाई यहाँ मैं प्यास के लिए तड़पूँ और पानी ना पिलाए तो मेरे लिए मददगार हो सकता है? नहीं। भूख लगी हो, खाना ना खिलाए और फिर कहे हम तो रहमत है। अबे रहमत है तो भूख लगी है, खाना खिला। ये तकलीफ़ है, दूर कर। उसका हाजिर होना ज़रूरी, मौजूद होना ज़रूरी, इख्तियार होना ज़रूरी, और समझना भी ज़रूरी कि इसको क्या चाहिए। इल्म होना भी ज़रूरी कि ये किस चीज़ को तलब कर रहा है, तभी वो रहमतुल लिल आलमीन बन सकता है। अरे घर की रहमत बनने के लिए आपको कितनी सारी चीज़ें हाजिर करनी पड़ती है। किसी एक बंदे के लिए रहमत, सरकार की शान ये है कि वो एक बंदे के लिए रहमत नहीं, एक घर के लिए रहमत नहीं, एक मक्के शहर के लिए रहमत नहीं, एक शहर एक गांव के लिए मददगार करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। अल्लाह ने सिर्फ रहमत शहर नहीं बनाया, रहमत घर बार नहीं बनाया, रहमत मक्का रहमत मदीना नहीं बनाया, रहमत अरब नहीं बनाया। अल्लाह ने अपने हबीब को सारी कायनात की रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अब बताइए, ये तो वही बात हुई। कोई बड़ी कार को देखे ना बोले ये टेम्पो है, टेम्पो को बोले ये तो साइकिल है, साइकिल को कहे ये टेम्पो है ना? वो पागल हो गया कि नहीं? तो अगर कोई ऐसा बात करता दिखे आपको, सुनने में आए कि कोई वसीले पे एतराज़ कर रहा है, कोई मदद पे एतराज़ कर रहा है, कोई हाजिर व नाजिर पे एतराज़ कर रहा है, कोई हुजूर क्या है, तो समझ जाना ये ईमान का पागल है, ये दिल का पागल है, ये बिल्कुल पागल। और पागल नहीं, काफिर भी हो सकता है, क्योंकि रब कुछ और कह रहा है, तू कुछ और कह रहा है। तो रब ने जो कहा उससे तेरा इनकार हुआ कि नहीं? और इनकार करने वाला मोमिन रहेगा कि काफिर? तो फिर मुझे कहने दिया जाए, जो मेरे हुजूर की मदद के बारे में सोचते हैं कि नहीं कर सकते, वो काफिर हो गया। जो कहे नहीं है, क्यों? रहमतुल लिल आलमीन, ये आयत साबित है। और अगर रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए तो कहता नहीं हाजिर ना हो तब भी चले, तो ज़रा साबित करके बताओ। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, साबित नहीं कर सकते, है ना? सारा इल्म ख़त्म हो जाएगा। तो मुख्तसर ये कि अल्लाह ने अपने हबीब को जो बना दिया, जो कह दिया, भलाई उसमें ही है कि वही कहो, वही कहो। तो आइए हम मिलकर कहते हैं, रहमत की आमद, आका की आमद, हाजिर व नाजिर की आमद, मददगार की आमद, मुश्किल कुशा की आमद, फिर कहूँगा रहमत की आमद। और सिर्फ रहमत नहीं, रहमत आलम की आमद, रहमतुल लिल आलमीन की आमद, शफीउल मुज़नबीन की आमद, अनीसुल गरीबीन की आमद, राहतुल आशिकीन की आमद। हमारी शफात करेंगे, शफीउल मुज़नबीन की आमद। नबियों के इमाम है, कहो इमामुल अंबिया की आमद। तो जो रब ने कहा वही जब बंदा बोलेगा तभी तो बंदा कहने के लायक है, वरना कहे मैं बंदा हूँ तो बंदा है तो वही बोल जो रब ने कहा, वही कह जो रब ने कहा। और अगर नहीं कहता तो तू अपने आप को बंदा भी ना कहे, मुसलमान भी ना कहे। तो अब पैगाम दिल में बिठा लो, दिमाग में, जो हुजूर को मददगार पे शक करे,
جو حضور کی حیات یا اس طرح کا فوراً سمجھ جاؤ یہ آؤٹ آف اسلام ہو رہا ہے، یہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل رہا ہے، کیونکہ حضور کو بار بار قرآن میں کہا گیا، صرف ایک آیت نہیں اور بھی کئی آیتیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو آپ لے لیں، اور بھی بہت ساری، مگر ابھی ہم رحمت للعالمین پہ ہے تو اسی پہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ کو آپ لے لیں، تو کئی آیت میں بتایا کہ حضور ہمیشہ ہے، حضور مالک ہے، حضور مختار ہے، حضور کی یہ شان ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں بتایا حضور کے جو غلام ہیں، سبحان اللہ، حضور کے جو غلام ہیں، کیا آیت ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ سوچنا جو شان ان کی ہے، آقا نے اپنے غلاموں کو بھی وہ شان، خواجہ قطب الدین کو بھی وہ شان دی ہے، جلال الدین تبریزی کو بھی وہ شان دی ہے، کہتے رہیے میرے خواجہ ہند کے راجہ کو وہ شان، سرکار غوثیت مآب کو وہ شان، غوث جیلا پیر پیرا کو وہ شان دی ہے، شاہ عالم کو وہ شان۔ یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے، نبی بانٹنے آیا ہے، حدیث ہے اور قرآن بھی ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے حدیث اور قرآن، ہمارے پاس دونوں ساتھ میں چلتے ہیں، ہم کسی ایک کو نہیں پکڑتے، قرآن اور حدیث، سبحان اللہ، ہمارے پاس دونوں آنکھیں ہیں، ہم اندھے نہیں، کانے دجال نہیں ہیں، ایک قرآن کی آنکھ رکھتے، ایک حدیث کی آنکھ رکھتے۔ شاہ عالم نے ایسا مدرسہ پڑھایا رسول کا، سبحان اللہ، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جائے گا وہی خلد میں جو ہوگا رسول کا۔ خواجہ نے ہند میں ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، اور شاہ عالم نے ایسا پڑھایا مدرسہ رسول کا۔ قرآن اور حدیث ہم نے آج تک سمجھ آ رہی ہے۔ اے میرے سرکار شاہ عالم، آپ کیسے محدث اور مدرس تھے کہ جب آپ پڑھاتے تھے، آج 500 صدی گزر گئی، آج بھی ہمیں علم مل رہا ہے۔ کہاں ہم نے پڑھائی ایسی چھوڑی ہے، ایسا مدرسہ کہ ہم رہے نہ رہے، مدرسہ رہے نہ رہے، ہمارے پڑھنے والے شاگرد دنیا میں رہے نہ رہے، ہمارے مدرسے کی جگہ جب تک باقی ہے علم بڑھتا جائے گا۔ نبی زندہ باد، اے عالم زندہ باد۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں نہ مدرس ہو، نہ کتاب ہو، نہ ٹیبل ہو، نہ پڑھنے والا، مگر اس جگہ پہ پہنچ جاؤ خود بخود علم اترتا ہوا نظر آتا، خود بخود علم آتا ہے۔ وہ جگہ میں نے مدینے میں دیکھی، اور بعد میں جب دیار شاہ عالم میں آیا، میں نے کہا یہ کیا بات، یہی خوشبو، یہی مہک، یہی علم کے دروازے تو جو جنت کی جگہ ہے، ریاض الجنہ، وہاں میں نے محسوس کی، یہ یہاں کیسے آواز آتی ہے، ظاہری دوری نہ دیکھ، جو مدینہ وہی شاہ عالم، جہاں شاہ عالم کا مدرسہ وہی مدینہ۔ تو وہ جگہ، اور کیوں مدینہ نہ ہو، ایسا شاہ عالم نے مدرسہ پڑھایا رسول کا، ایسا پڑھایا، کیا شعر اس کے آگے میں پیش کروں کہ خود مصطفیٰ آ گئے پڑھانے، ایسا مدرسہ ہے شاہ عالم کا۔ تو وہ مدرسہ جہاں سرکار آ جائے، قیامت تک علم بڑھتا رہے گا، چاہے ظاہری دکھے نہ دکھے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ وہ جگہ دنیا میں چند جگہ ایسی ہے جہاں تم پہنچ جاؤ تو علم خود بخود، کچھ ایسی جگہ ہیں دنیا میں جہاں تم پہنچ جاؤ خود بخود عبادت لکھی جائے گی، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں تم پہنچ جاؤ تو اگر کوئی کافر پہنچے تو مومن بن کے نکلے گا، مومن پہنچے تو ولی بن کے نکلے گا، اور ولی پہنچے تو پتہ نہیں کیا بن کے نکلے گا، بہت بڑا بن کے نکلے گا۔ ایسی جگہ ہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے، بہت ہی لطیف موضوع ہے، لطافت ہے، بڑے قصیص ہے اس میں، کیونکہ بھائی کچھ کرنا نہیں، خالی پہنچنا ہی تو ہے، پڑھنا ورنہ محنتیں تو کرنی نہیں، صرف پہنچنا ہے۔
اور پہنچ گئے تو پہنچ گئے، منزل مل گئی۔ کچھ ایسی جگہ ہے، واقعہ تو آپ سنتے ہی، ادھر غوث اعظم پہ چور پہنچا اور پہنچ گئے، جگہ ہی ایسی تھی بھائی، ولایت کے بغیر خالی جائے گا ہی نہیں، اور علم تقویٰ سب اسی ایٹ ٹو ٹائم مل گیا۔ وہ جگہ ہی ایسی، جہاں غوث ہو تو جہاں شاہ عالم ہو، غوث ہو، سرکار ہو، سمجھ جائیے جگہ کا ہے، نسبت ہے۔ یہی تو شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے دیکھا، جو شہاب الدین کی جگہ پر خدمت کر رہا ہوں، میں وہاں کیسے بولوں؟ وہ جگہ ایسی ہے، وہ مقام ایسا ہے، وہ مرتبہ ایسا ہے۔ مکے میں پڑھو نماز تو 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ، اور کعبے میں پڑھو تو اندر 2 لاکھ کا ثواب، 2 لاکھ کا ثواب اندر کعبے کے، اور باہر پڑھو تو 1 لاکھ، اور مسجد اقصی میں پڑھو تو 5000 لگ بھگ، اور مسجد حرم نبوی تو آپ کو معلوم ہی 1 رکعت 50,000 کے برابر ہے نا۔ دوسری پھر نیکی ہوئی تو پھر نیکیاں بڑھتی رہی، 50,000 بڑھتے رہے، جگہ بدلی، خود بخود معاملہ بدل گیا۔ یہ صرف اللہ نے تھوڑا سا ظاہر کیا ہے، ہلکا ہلکا ظاہر کیا ہے، اب کہہ دیا تم سمجھو، سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، سمجھ والے سمجھ گئے۔ خضر کیسے بن گئے؟ بڑا لطیف موضوع ہے بھائی یہ، خضر علیہ السلام کیسے بن گئے؟ کہیں حضرات اپنے وقت کے کلندر کیسے بنے؟ تو بات ابھی میں ادھر نہیں لاتا، پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ الا ان، کہا یہ حضور کی عطا ہے، یہ حضور کا پرتو ہے، یہ سرکار نے دیا ہے، وہ رحمت عالم ہے، تو انہی کا حصہ، انہی کا فیض پا کر یہ اولیاء کرام ہے، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل، جیسے حضور سے مدد مانگ سکتے ہیں ایسے ہی ان اولیاء کرام سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ رسول کی عطا ہے بھائی، سب سرکار نے عطا کیا ہے، اللہ اور رسول نے ان کو دیا ہے۔ ہم یہ تھوڑی کہتے کہ ہم نے دیا، کسی نے دیا، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور ایسا مالک بنایا ہے، ایسا زبردست بنایا ہے، ایسا مالک۔ یہ لوگ جہاں بھیجتے ہیں نا، وہاں کا مالک بنا کے بھیجتے ہیں۔ بابا فرید نے کہا صابر کلیر چلے جاؤ، کلیر میں گئے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اچھا ایسے لوگوں کو ہی نہیں مانا جاتا، ہاں چمک دھمک ہو، 2-4 باتیں ہوا میں پھینک رہا ہوں تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیتے، اور ایسے سچے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بہرحال تو نہیں مانے تو صابر پاک میں طاقت تھی، کرامت دکھا سکتے تھے، لیکن پہلے لیٹر لکھا، خط لکھا بابا فرید کو، کیونکہ مرشد ہے بھائی، ہے ماموں جان ہے، مرشد ہے ہمارے، تو پہلے بات کر لوں پھر اپنے آگے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا خط لکھا کہ یہاں کہ یہ پریشان کر رہے ہیں اور یہ پریشانی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے جلدی، ایسی بات ہے، کہو کیا کروں؟ تو بابا فرید نے کیا لکھا جانتے ہو؟ اے میرے بھانجے نا، بھانجے علاء الدین، کلیر میں نے تم کو دے دیا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، تو چاہے تو پانی کر، تو چاہے تو آنکھ کر، آباد کر، تو تیرے اختیار میں۔ جب یہ آیا کہا اب ہو گیا، مرشد نے کہہ دیا، پھر کیا کیا صابر نے دنیا جانتی ہے۔ تو یہ جہاں خلافت اجازت لے کر بھیجتے ہیں کہ جہاں فلاں علاقے میں، وہاں کے مالک بنا دیتے ہیں، تم چاہے وہ کرو، سرکار کی بھی اجازت، مرشد کی بھی اجازت، سب کی اجازت انہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے غداروں کو، دشمنوں کو بچ کے ڈر کے رہنا چاہیے، انہیں اجازت ہے چاہے تو الٹا کر دے، اور انہیں اجازت ہے چاہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ دکھا دے، ان کو اجازت ہے چاہے تو بیٹھے بیٹھے مشکلیں آسان کر دے، یہ اختیار ہے، چاہے نفع دے دے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے انہیں یہ پاور دیا جاتا ہے، چاہے تو کیسا بھی کچھ بھی کر دے، کیونکہ اختیار ہوتا ہے بھائی۔ جیسے صابر پاک کا مشہور واقعہ، اور بھی کئی واقعات ہیں، انہوں نے تو مسجد ہی کو جھکوا دی، نہیں مانتے تو تیری نماز کی کس کام کی؟ کہا نماز کو تو ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ پتھروں سے تم نے بنائی ہے، ذرا ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دیکھ لیا، اور جب دیکھ لیا تو لوگوں کو کچھ سمجھ آنے لگا، ان کو بھی کیا کرے بھائی، یہ ہندوستان ہے، چمکار دکھانا پڑتا ہے جب تک نمسکار نہیں ہوتا، چمکار ہی کو نمسکار ہوا کرتا ہے، ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائیں۔ تو یہ وہ اختیار والے ہیں، کون سے؟ اللہ کے رسول کے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آئی آج کی اس تقریر، اور کون سی آیت سے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، 4 عقیدے اس میں اللہ نے صاف لفظوں میں بیان کی۔ اور بھی آیتیں ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، جب یہ نور آگے بڑھا، عبد المطلب سبحان اللہ
کیسے سرکار کے دادا جان ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا، بے شمار معجزات کرامات ظاہر ہوئے۔ آپ جانتے ہو نہیں وہ ابابیل کا معاملہ ہوا تھا، ابابیل کس کے آگے؟ ہاتھیوں کی کوئی سینا۔ علامہ شیخ گجرات کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کے سیناؤں کے سامنے اللہ نے ڈائناسور کو نہیں اتارا۔ بڑے بڑے ہاتھی تھے، کوئی ڈائناسور آتا، شیر آتا تبھی تو مقابلہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی پرندے ابابیل اس کو بھیجا۔ یہ اللہ یہ کیا کرے گا، یہ اتنے بڑے ہاتھی لے کے ابرہہ بادشاہ آیا کعبے کو ڈھانے کے لیے، ہے نا، مکہ کو ختم کرنے کے لیے، اور تو نے کوئی بڑے ڈائناسور شیر وغیرہ کو نہیں بھیجا؟ کہا ہمارا بھیجا ہوا ہے، ہم کنکری کو بھی بھیجے تو بم سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، اب پرندوں کو بھیجے تو ڈائناسور کو بھی پیچھے بھگا دے، کیونکہ بھیجا ہوا تو اللہ اور اس کا رسول جب بھیجتا ہے تو سمجھ جائیے جتنے آئے ہیں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ جب اس کا بھیجا ہوا پرندہ 3 کنکری لے کر ایک ایک چھوڑ دیں تو سارا ہاتھی ختم، ہاتھی پہ بیٹھنے والا ختم، ابرہہ کا لشکر ختم۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، فیل والوں کا؟ تو اللہ تو کنکر کو بھیج دے، رسول اللہ کنکر کو بھیج دے، پرندوں کو، تو اتنی طاقت، تو یہ اولیاء اکرام کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اے گستاخو، یہ تمہارے لیے ابابیل ہے، اے محبت کرنے والوں یہ تمہارے لیے کملی والی کی کالی کملی ہے۔ ان کی چادر کو چومو تو صرف چادر مت سمجھنا، رسول اللہ کی کملی سمجھ کے چوم لینا۔ محبت والا، ہاں لگائیے، یہی تو موقع ہے نعرہ لگانے کا، لگائیے نعرہ، لگائیے، یہی موقع ہے نعرہ لگانے کا۔ قیامت مرحبا مرحبا، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اللہ کا ولی بھی اللہ اور اس کے رسول کی عطا بھیجا جاتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، گجرات تمہارے حوالے، یہ ان کے حوالے، یہ ان کے علاوہ، پاکستان کے علاوہ یہ ان کے حوالے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، ماننے والوں کے لیے تو کالی کملی میں چھپاتا ہے۔ ماننے والا ہے غلاف کعبہ میں آ جا، ماننے والا ہے کالی کملی میں آ جا، ماننے والا ہے چادر تطہیر میں آ جا، ماننے والا ہے حسن کی لیاقت، علمی لیاقت میں آ جا، ماننے والا ہے حسین کے رنگ میں آ جا، چھپا دیتے، ماننے والا ہے زین العابدین کی عبادت کے رنگ میں ڈھانپ دیا جاتا ہے، ماننے والا ہے باقر کی شان علمیت میں ڈھانپ دیا جاتا ہے، جعفر صادق کی صداقت کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور نہیں ماننے والا ہے اس کے لیے ابابیل، اس کے لیے خطرناک، اس کے لیے آپ سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہی ہے، مگر یا تو رحمت ہے یا جلال ہے، یا رحمت ہے یا جلال ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا میرے حضور کے ارد گرد کون ہے؟ ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے۔ عمر کو تو آپ دنیا جانتی ہے کہ بڑے جلالی، اور ابو بکر کو آپ نہیں جانتے، ٹھیک سے جان لو، بڑے جمالی، بڑے رحم دل۔ ابو بکر بڑے جمالی اور حضرت عمر جلالی، یعنی نبی اور ولی ایک رخ جلالی ہے، دوسرا جمالی ہے۔ صحیح سے چلو گے تو آب زمزم پلایا جائے گا، صحیح سے چلو گے تو جنت کی کھجور کھلائی جائے گی، اور نہیں چلو گے ان کے لیے جو نہیں مان، ہمارے لیے تو سبحان اللہ، اور جو نہیں مانتے نجد ہے وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ، ان کے لیے عمر کی تلوار ہے، عمر کی تلوار ہے، ان کے لیے جلال بھی ہے۔ آخری شعر پہ بات ختم کرنے لگا ہوں، بزرگوں کی زبان اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، بزرگوں کی زبان اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، کبھی وہ پھول ہوتی ہے، کبھی شمشیر ہوتی ہے۔ سمجھ گئے نا، یہ بھی اللہ اور رسول کی عطا ہے۔ بات تو بہت اچھا موضوع پہ آ گئے، کیا خبر اخیر میں ایک ساتھ میں بہت لطیف موضوع آتے ہیں، لطافت ایسی ہوتی ہے کہ کیا کہوں۔ اسی ابابیل کو دیکھ لو، سوچو گے تو بہت ساری چیزیں ملے گی، ہاتھیوں کو دیکھو گے تو بہت ساری چیزیں آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے، کعبہ گرانے کے لیے، بہت ساری چیزیں اس میں غور و فکر کرو گے تو بہت سارے نکات ملے گے، بہت سارا علم ملے گا، سمجھ ملے گی کہ اللہ کی شان کیا ہے، رسول اللہ کی شان کیا ہے، اولیاء اکرام کی شان کیا ہے، اصحاب و اہل بیت کی شان کیا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگ
اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہم عقیدہ ہمارے لوگ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، خواجہ ملے ہیں جن کو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کسی کو راجہ بھی ٹھیک سے نہیں ملتا، ہمیں ہند کا خواجہ مل گیا۔ کسی کو بڑے بڑے باس نہیں ملتے، ہمیں بغداد کا غوث اعظم مل گئے۔ کسی کو ایک عالم ٹھیک سے نہیں ملتا، ہمیں تو شاخ عالم مل گئے۔ یہ بڑی قسمت کی بات ہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو، تھامے رکھو۔ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے، یہی حق کا راستہ ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہم تو سنتے نہیں اور سنیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ ہم لوگ تو رحمت عالم سرکار نے کو کہہ دیا تو ہم تو مانے، ہم نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ کو پڑھ لیا، ہم نے مان لیا۔ ہم کسی کو بناتے نہیں ہیں، اس نے بنایا ہم نے مان لیا، رسول اللہ نے بنایا ہم نے مان لیا، انہوں نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ یہی ایمان ہے، یہی شفاعت کا ذریعہ ہے، یہی اسلام ہے، یہی تو پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ رسول جو کہے مان لو، رسول جو دے لے لو۔ قرآن کریم ہے، کیا آیت کریمہ ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ قرآن کریم ہے، رسول جو دے لے لو۔ غریب نواز کو دیا ہم نے لے لیا۔ اب جو نہیں لیتے ہیں ان کے لیے ڈگمگ ہے کہ وہ رسول کے روبرو قیامت میں کیسے ہوگے، کیا جواب دیں گے۔ رسول جو دے لے لو۔ دادا بخاری کو دیا ہم نے لے لیا، ہم اولیاء اکرام کو دیا، ایمان دیا، محفل میلاد دی ہم نے لیا۔ کہاں ہے رسول جس سے روکے؟ آگے کی آیت کا ٹکڑا ہے، اس سے رک جاؤ۔ رک گئے شیطانی عقائد سے، نفسانی عقائد سے، غلط خیالات سے رک گئے۔ تو آئیے ہم دعا کر لیتے، ہاتھ اٹھائیے۔ مولا اے رب کریم، جب تک ہم زندہ رہے ایمان کے ساتھ